السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کوئی سیکنڈ ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ سکندر، میں چاہتا ہوں تم ہارورڈ میں ایڈمیشن لو۔ کھانے کی میز پر وہ چاروں موجود تھے۔ شہریار خان سکندر سے مخاطب تھے۔ ہارورڈ سے گریجویشن کے بعد پھر وہیں سے لا پڑھو۔ جی پاپا، وہ مؤدب بنا جواباً گردن ہاں میں ہلا کر بولا تھا۔ زین نے اسے بغور دیکھا تھا۔ اسے سکندر کی فرما برداری اور سعادت مندی والی اس اداکاری سے نفرت تھی۔ پاپا کے سامنے اتنا اچھا بن کر آخر وہ خود کو کیا ثابت کرنا چاہتا تھا؟ ان کی امو جان شہریار خان کے آگے مختلف ڈشز رکھ رہی تھی۔ وہ اسی طرح شوہر کی خدمت میں مصروف رہا کرتی تھی۔ شہریار خان اس گھر کے حاکم اعلیٰ تھے۔ جو وہ پسند کرتے تھے وہ یہاں ہوا کرتا تھا۔ جو ناپسند کرتے تھے کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ کر سکتا۔ بیکار سے امید تھی، پھر بھی وہ امید سے باپ کی طرف دیکھتا رہا کہ شاید ابھی وہ اس کے بارے میں بھی اپنی کسی خواہش کا اظہار کرے۔ زین، میں چاہتا ہوں تم یہ پڑھو۔ زین، تم فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا۔ مگر اس کی حسرت ہی نہیں تھی۔ سکندر شہریار کے آگے انہیں نہ کبھی نظر آیا تھا نہ ہی آ سکتا تھا۔ وہ سنجیدگی سے سکندر کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے۔ اس کے کیریئر، پروفیشن اور مستقبل کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا پلان کر رکھا ہے، وہ یہ سب کچھ سکندر کو بتا رہے تھے، اور وہ جی پاپا، اچھا پاپا اور اوکے پاپا کہتا ان کے ہر پلان سے اتفاق کر رہا تھا۔ سکندر کی تمام تر کیریئر پلاننگ شہریار خان نے کر رکھی تھی، جبکہ زین شہریار کے لیے ان کی کوئی کیریئر پلاننگ نہ تھی۔ وہ جہاز پر بھی پڑھنا چاہے، وہ جو کچھ بھی پڑھنا چاہے، انہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ وہ پیسہ اس پر بھی خرچ کریں گے، مگر اس کے لیے ان کی اس طرح کی کوئی خواب نہ تھے جیسے سکندر کے لیے۔ وہ ان کے گھر کے اس اگلی ڈکلنگ نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دے دینا تھا جو اس سے امیدیں اور آس باندھ دے۔ ان کی امیدوں کا مرکز تو ان کا 18 سالہ ولی عہد شہزادہ سکندر شہریار تھا۔ وہ اپنے اندر بہت سی کڑواہٹ محسوس کرتا ہوا سوچ رہا تھا۔ وہ کھانے کے بعد کمرے میں آ گیا تھا۔ عجیب سی ایک سوچ اس کے اندر آئی تھی۔ کاش ایسا ہو سکندر کا ہارورڈ میں داخلہ نہ ہو سکے۔ گو ناممکن سی بات تھی، پھر بھی وہ سوچ رہا تھا سکندر ہمیشہ ہی تو فاتح عالم نہیں ہوا کرتا۔ سکندر کبھی ہار بھی تو جاتا ہے، تو اب بھی اس کی ہار کیوں نہیں؟ وہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا تھا جہاں تمام افراد غیر معمولی اچیورز تھے۔ اس کے دادا، اس کے پاپا، اس کا بھائی، اس کے پاپا بڑے فخریہ انداز سے اپنے والد کا ذکر کیا کرتے تھے۔ وہ اس زمانے میں کیمبرج پڑھنے گئے تھے جب کسی کا بچہ اگر میٹرک پاس کر لیا کرتا تھا تو ماں باپ کی خوشی کے مارے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ وہ اس زمانے میں نہ صرف یہ کہ کیمبرج میں پڑھ کر آئے تھے بلکہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں اپنی ذہانت و قابلیت کا سکہ جمع کر آئے تھے۔ پھر اس کے پاپا جو ہارورڈ کے فارغ التحصیل تھے، وہ وہاں کے گولڈ میڈلسٹ تھے۔ اس کے پاپا ایک مغرور آدمی تھے، ایک ایسے ویسے لوگ اور ایسی ویسی کارکردگی تو ان کی نگاہ میں جج ہی نہ سکتی تھی۔ وہ اپنے اونچے خاندان، اعلیٰ نسب اور اپنی خاندانی ذاتیت و قابلیت پر فخر کیا کرتے تھے۔ پیسہ تو بہت لوگ کما لیتے ہیں، پیسہ ہونا خوبی کی بات نہیں، خوبی کی بات تو آپ کا اعلیٰ نسب اور اعلیٰ علمی و تعلیمی قابلیت کا ہونا ہے۔ ان دو چیزوں کے ساتھ آپ نے پیسہ بھی کما لیا ہو تو یہ اصل فخر کی بات ہے۔ اس نے بچپن سے اپنے پاپا کے منہ سے یہی جملے سنے تھے، مگر دکھ کی بات یہ تھی کہ وہ اپنے باپ کے طے کردہ معیار کے مطابق ذہین اور قابل نہ تھا۔ وہ غیر معمولی قابلیت، ذہانت اور مثالی وجاہت کے حامل اپنی فیملی میں شاید بدصورت ہی ٹھہرتا۔ اس کے والد ایک بے تحاشا ہینڈسم آدمی تھے، ایک بھرپور مردانہ روب و دار شخصیت کے حامل۔ مضبوط جسم، لمبا قد، چوڑا سینہ، چہرے پر گھنی مونچھیں، گہری سیاہ آنکھیں جن میں خوبصورتی اور ذہانت دونوں چھلکتی تھی، لمبی مغروریت والی ناک، کشادہ پیشانی۔ وہ چلتے تو یوں لگتا کسی ریاست کا حاکم چلا آ رہا ہے، بولتے تو اس کی شخصیت کے روب، بھاری مردانہ آواز اور جاہ و جلال کے آگے بڑے بڑوں کا پتہ پانی ہو جایا کرتا۔
وہ زندگی میں ہر جگہ ہر میدان میں کامیاب ہوئے تھے۔ وہ ورلڈ بینک میں ایک انتہائی اونچی اور اہم پوسٹ پر جاب کر رہے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں پاکستان میں اپنے خاندانی بزنس کو سنبھالنا تھا، جسے ابھی اس کے دادا سنبھال رہے تھے۔ شہریار خان کی ملازمت کے سبب وہ لوگ واشنگٹن میں رہتے تھے۔ ان کی فیملی 4 افراد پر مشتمل تھی۔ شہریار خان، ان کی ماں جنہیں وہ بھائی امو جان بلایا کرتے تھے، اور وہ دونوں بھائی۔ ان کی ماں ایک بڑی ہی نرم اور مہربان خاتون تھی، سروں میں بولتی تھی، ہر ایک سے ہمدردی کرنے والی، اپنے بچوں اور شوہر پر جان چھڑکنے والی۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی، MBBS ڈاکٹر تھی، مگر شادی کے بعد شہریار خان کے کہنے پر انہوں نے شوہر اور پھر بعد میں بچوں کی خاطر اپنے کیریئر اور پروفیشن کی قربانی دے کر خود کو پوری طرح اپنے گھر کے لیے وقف کر دیا تھا۔ شہریار خان کا جس طرح کا مزاج تھا، وہ جس طرح اپنی بات منوانے کے عادی تھے، جس طرح کے حاکمانہ ان کی طبیعت تھی، ایسے مزاج کے حامل شخص کے ساتھ گزارا کرنا ان کی امو جان ہی کا وصف تھا۔ وہ شوہر کے ہاں میں ہاں ملانے والی اور شوہر کی ہر بات کو حکم کا درجہ دینے والی خاتون تھی۔ ان کے شوہر نے کہہ دیا ہے، بس ان کے لیے حکم ہو گیا ہے۔ وہ شکل و صورت میں اپنی ماں پر تھا، اور ان کی ماں ایک خوبصورت خاتون تھی، سو وہ بھی خوبصورت تھا، مگر اس کا قد کاٹ اپنے باپ جیسا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے وہ روب اور ذہانت نہیں چھلکتی تھی جو اس کے باپ کی آنکھوں سے ظاہر ہوتی تھی۔ اس کی شخصیت میں وہ کرزما نہیں تھا جو اس کے باپ کی شخصیت میں تھا۔ یہ سب اگر کسی میں تھا تو صرف اور صرف سکندر شہریار میں۔ اسے اپنے بھائی کے ساتھ نہ دیکھا جاتا تو وہ ایک خوش شکل، ہینڈسم اور چارمنگ لڑکا تھا، مگر جہاں وہ دونوں بھائی ساتھ ہوتے وہ پس منظر میں چلا جایا کرتا تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ سکندر شہریار اور زین شہریار ایک ساتھ کسی جگہ پر ہو اور دیکھنے والے اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ بہت بچپنے میں وہ اس چیز کو زیادہ محسوس نہیں کرتا تھا، گویا سمجھتا تھا کہ اس کے پاپا سکندر کو اس سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں کی عمروں میں 10 ماہ کا فرق تھا۔ وہ سکندر سے 10 ماہ چھوٹا تھا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ سکندر سے دنیا میں آنے میں 10 ماہ پیچھے نہیں، بلکہ اسے زندگی بھر ہر میدان میں سکندر سے چند قدم پیچھے رہنا تھا۔ جب وہ دونوں بھائی چھوٹے تھے، وہ تب بھی محسوس کرتا تھا کہ پاپا کے لیے جو اہمیت سکندر کی ہے وہ اس کی نہیں ہے۔ وہ سکندر کو اس سے زیادہ اس لیے اہمیت دیتے ہیں کیونکہ سکندر ان کے جیسا ہے۔ سکندر بچپن کی بچگانہ باتوں میں بھی ذہانت کا غیر معمولی مظاہرہ کیا کرتا تھا۔ زین نے ریموٹ کنٹرول والی گاڑی کھلونے کی دکان پر پسند کی تھی، اور سکندر نے اسکریبل۔ شہریار خان تو بڑے بیٹے کی اس ادا پر نہال ہی ہو گئے تھے، پھر انہوں نے اسے تو محض ریموٹ کنٹرول والی کار ہی دلوائی تھی، جبکہ سکندر کو اسکریبل کے ساتھ ریموٹ کنٹرول والی کار، ایروپلین اور کھلونوں کی اسپورٹس کارز کا ایک پورا سیٹ بھی دلوایا تھا۔ اس کے دل کو چوٹ لگی تھی، اسے دکھ ہوا تھا۔ وہ گھر آ کر اپنی کار سے کھیلا بھی نہیں تھا۔ شام میں سکندر اپنے کھلونے لے کر اس کے پاس آیا تھا، وہ اسے اپنے ساتھ کھیلنے کی دعوت دے رہا تھا۔ شہریار خان نے ہر وہ چیز جو اسے نہیں صرف سکندر کو دلائی ہوئی تھی، سکندر اس کے ساتھ شیئر کیا کرتا تھا۔ سکندر اس سے پیار کرتا تھا، وہ کبھی اس کے ساتھ کھیل لیا کرتا، اور کبھی اگر شہریار خان کی جانب دارالہ رویے پر اس نے دل زیادہ دکھا ہوا ہوتا تو بدتمیزی سے اسے اپنے کمرے سے ہی نکال دیا کرتا۔ عجیب سا رشتہ تھا اس کا اپنے بھائی کے ساتھ، کبھی اسے اس پر پیار آتا، اس کے ساتھ کھیلنے کو جی چاہتا، اور کبھی کبھی وہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا حریف نظر آتا۔ پھر اسے سکندر سے نفرت ہونے لگی۔ وہ اپنے پاپا کی نگاہوں میں کبھی بھی اہمیت اس لیے نہیں پا سکا کہ اس کے مد مقابل ہر جگہ پر سکندر موجود تھا۔ سکندر ہر سال اسکول میں ٹاپ کرتا تھا، وہ اپنی کلاس میں 2nd 3rd ڈویژن لیا کرتا تھا۔ اسکول ایک ہی تھا تو رزلٹ بھی ایک ہی دن ہوا کرتا تھا۔ اس کی رپورٹ کارڈ پر ایک افسوس بھری نگاہ ڈالنے کے بعد شہریار خان کی توجہ کا اصل مرکز سکندر ہوا کرتا تھا۔ وہ سکندر کو ہرانے کے لیے ہر سال گزشتہ سال سے زیادہ محنت کیا کرتا تھا۔ عجیب سی ایک ریس لگی ہوئی تھی، ایک غیر اعلانیہ مقابلہ تھا جو اس کا اپنے بھائی سے تھا۔ وہ سکندر سے آگے نکل سکے، اس سے زیادہ اچھے مارکس لے سکے،
مگر تمام تر کوششوں کے باوجود سکندر سے پیچھے ہی رہتا۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس کے مارکس تو زیادہ ہوتے، مگر کہیں نہ کہیں وہ سکندر سے پھر بھی پیچھے ہی رہتا۔ وہ مڈل اسکول میں تھا۔ مڈل اسکول میں ہی یہ اس کا آخری سال تھا، جبکہ سکندر اس سے ایک کلاس آگے ہونے کے سبب مڈل اسکول سے نکل چکا تھا۔ اس سال اس نے بے تحاشا محنت کی تھی، راتوں کو جاگ جاگ کر پڑھا تھا، یہاں تک کہ بعض دفعہ تو ابو جان اسے اتنا پڑھنے دیکھ کر آرام کرنے اور پڑھائی کو اتنا سر پر سوار نہ کرنے تک کی تاکید کرتی تھی۔ وہ انہیں کیا بتاتا کہ اسے اس بار سکندر سے اگر آگے نہیں نکلنا تو کم از کم اس کے برابر تو آنا تھا۔ اسے وہ کر کے دکھانا ہے جو سکندر کر کے دکھا چکا ہے۔ اور پھر جب اس کا رزلٹ آیا تو اس نے نہ صرف یہ کہ اپنی کلاس میں فرسٹ پوزیشن لی تھی، بلکہ پورے مڈل اسکول میں بھی اس نے ٹاپ کیا تھا۔ سکندر اس کی کامیابی پر بہت خوش ہوا تھا۔ اس نے اسے گلے لگا کر پیار کیا تھا۔ مجھے پتا تھا زین، اس بار تمہیں ایسا ہی کوئی کارنامہ کرنا ہے، پڑھائی بھی تو کتنی کی تھی تم نے۔ اسے لگا تھا سکندر اس سے جلے گا، ناخوش ہوگا، مگر ایسا نہ ہوا تھا۔ شاید یہ مقابلہ بازی یک طرفہ تھی، یا شاید سکندر اسے اس قابل ہی نہ سمجھتا تھا کہ اس سے مقابلہ کرتا۔ اس نے جل کر سوچا تھا۔ اس نے فخریہ انداز میں اپنا رزلٹ باپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اسے امید تھی کہ آج وہ باپ پر یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ وہ سکندر شہریار سے کسی بھی طرح کم نہیں، اس قابل ترین خاندان میں وہ کسی سے کم نہیں۔ گڈ، ویل ڈن زین، اچھی کوشش کی ہے تم نے۔ اس کا مطلب ہے اگر تم کوشش کرو تو اس سے بھی بہتر رزلٹ لا سکتے ہو۔ اوور آل 88% ہے تمہاری۔ لاسٹ ایئر سکندر نے مڈل اسکول میں ٹاپ کیا تھا تو اس کی 92% تھی۔ تم بھی اگر اور محنت کرو تو اتنی اچھی پرسنٹیج لا سکتے ہو۔ باپ کے ان ریمارکس پر اس کی ساری خوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ وہ کتنی بھی کوشش کر لے، کتنی بھی محنت کر لے، وہ سکندر شہریار سے ہمیشہ پیچھے رہے گا۔ وہ اس روز اپنے کمرے میں چھپ کر گھنٹوں رویا تھا۔ اس کے باپ کو احساس تک نہ ہوا تھا کہ وہ اپنے چند جملوں سے انہوں نے اپنے معصوم بیٹے کا دل کس طرح بری طرح توڑا تھا۔ اس روز سے پہلے تک اسے سکندر سے صرف حسد محسوس ہوئی تھی۔ وہ اسے ہرانا چاہتا تھا، مگر اس روز کے بعد اسے سکندر سے عجیب سی نفرت محسوس ہونے لگی۔ وہ سکندر سے اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا۔ سکندر اس سے جتنا پیار کرتا، اسے جتنا اپنی طرف کھینچتا، وہ اتنا ہی اس سے دور بھاگتا، اس سے الگ الگ رہتا۔ تم نے میرے ساتھ کھیلنا کیوں چھوڑ دیا ہے زین؟ اپنے الگ دوست بنا لیے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہو کیوں؟ وہ اس کے پاس آ کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس سے صرف 10 ماہ بڑا تھا، مگر پیار یوں کرتا، اس کی فکر گویا یوں اس سے کئی سال بڑا ہو۔ مجھے تمہارے ساتھ کھیلنے میں مزہ نہیں آتا سکندر۔ تمہارے کھیل بھی کیا ہوتے ہیں؟ پاپا کو خوش کرنے کے لیے تم نے سوئمنگ کرنی ہوتی ہے یا رائڈنگ، کیونکہ اس سے اسٹیمنا بڑھتا ہے، جبکہ مجھے فٹ بال کھیلنا ہوتا ہے۔ تمہاری طرح پاپا کی خوشامد کرنے کے لیے میں یہ بورنگ کام نہیں کرتا۔ وہ اچھی خاصی بدتمیزی سے بولا تھا۔ سکندر کے چہرے پر ایک دم سے شرمندگی اور دکھ آ گیا تھا۔ اس کے تلخ اور بدتمیز لہجے نے سکندر کے دل کو دکھایا ہے، وہ جانتا تھا، مگر پھر بھی اس نے اپنے دل کو کٹھور بنا لیا تھا۔ سکندر ہر چند کوشش کرتا رہتا تھا کہ وہ اس سے قریب ہو جائے، مگر اس نے اس کی کوششوں کو کبھی کامیاب نہ ہونے دیا تھا۔ اس نے اپنے دوست، اپنی دلچسپی سب سکندر سے اس حد تک الگ کر لی تھی کہ بعض اوقات دن بھر میں صرف کھانے کی میز پر ہی ان بھائیوں کی ملاقات اور گفتگو ہوا کرتی تھی۔ اس نے خود کو بظاہر بڑا لاپرواہ اور مضبوط سا بنا لیا تھا، جیسے اب اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاپا سکندر کو اس سے زیادہ کیوں اہمیت دیتے ہیں، جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ سکندر سے ہمیشہ پیچھے کیوں رہ جاتا ہے، وہ اسے اس کی طرح غیر معمولی کیوں نہیں۔ مگر 17 سال کی عمر میں وہ اندر سے آج بھی وہی بچہ تھا جو باپ کی ایک نگاہ الفت کا متمنی رہا کرتا تھا، جو چاہتا تھا وہ سکندر سے بڑھ کر کچھ ایسا کر دکھائے کہ اس کے پاپا اسے سکندر کی مثال نہ دے سکے، بلکہ سکندر کو اس کی مثال دے۔ مگر سکندر واقعی سکندر تھا۔ وہ جیتنے کے لیے پیدا ہوا تھا، وہ دنیا فتح کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ اس نے زندگی میں کہیں شکست کا سامنا نہیں کیا تھا، تو اب کی بار کیسے کر لیتا؟ اس کا ہارورڈ میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ ایڈمیشن مل جانے کی خبر شہریار خان اور ابا جان کو سنانے کے بعد وہ بھاگا بھاگا اس کے کمرے میں آیا تھا۔ گھر میں پھیلتے شور شرابے نے سے یہ خبر پہلے ہی دے دی تھی، اسی لیے وہ فوری طور پر گھر سے باہر جا رہا تھا۔ زین، میرا ہارورڈ میں ایڈمیشن ہو گیا،
سکندر بے تحاشا خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے سنجیدہ نگاہوں سے سکندر کی طرف دیکھا تھا۔ مبارک ہو، پاپا اور ابو جان بہت خوش ہیں زین، تم بھی خوش ہو نا زین؟ ہاں بہت۔ اس کے لہجے میں خوشی نہیں بلکہ تمسخرانہ ہنسی شامل تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اسے دروازے کی طرف جاتا دیکھ کر سکندر حیرت سے بولا تھا۔ جیمی کے پاس، میرا فٹ بال میچ ہے۔ آج تو مت جاؤ زین پلیز۔ کیوں، آج کیا خاص بات ہوئی ہے؟ تمہارا ایڈمیشن؟ I'm sorry، میرے لیے یہ اتنی امپورٹنٹ بات نہیں کہ میں اپنے سارے پروگرامز کینسل کر کے تمہارے ساتھ گھر میں بیٹھ جاؤں۔ ابو جان اور پاپا کے سامنے تو ہرگز نہیں، مگر اکیلے میں وہ سکندر کے ساتھ اسی ٹون میں بات کیا کرتا تھا، بلکہ سکندر کی بات کا جواب دیا کرتا تھا، کیونکہ خود سے وہ اسے بہت ہی کم شاذ و نادر ہی مخاطب کیا کرتا تھا۔ اس کی بے رخی اور بدتمیزی لیے جواب نے سکندر کے چہرے پر پھیلی خوشی کو کس طرح مٹا دیا ہے۔ وہ کتنا ہرٹ ہوا ہے، اس پر دھیان دیے بغیر وہ کمرے سے ہی نہیں گھر سے ہی نکل گیا تھا۔ وہ جیمی کے پاس نہیں گیا تھا، وہ فٹ بال کھیلنے نہیں گیا تھا، وہ غصے میں مختلف سڑکوں پر اکیلا پھر رہا تھا۔ کیوں سکندر ہر بار جیت جاتا ہے؟ کیوں؟ کیا ہو جاتا اگر زندگی میں ایک بار وہ ہار جاتا؟ وہ جانتا تھا بچپن سے دہرائی جاتی کہانی ایک بار پھر دہرائی جانی تھی۔ اب اگلے سال اپنی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے، اسے ہارورڈ میں ایڈمیشن کے لیے جان کی بازی لگا دینی تھی۔ جتنی محنت اور کوشش اس کے بس میں تھی کر ڈالنی تھی۔ وہ سکندر کو ایک بار پھر ہرا نہیں سکا تھا تو کم از کم اس کے برابر تو آ جائے۔ اس کے اندر سکندر کے لیے کڑواہٹیں ہی کڑواہٹیں پیدا ہو رہی تھی۔ باپ نے اس سے کوئی امید نہ باندھی تھی، مگر وہ خود اپنے آپ سے یہ ضد باندھ رہا تھا کہ اگلے سال اسے ہر حالت اور ہر قیمت پر ہارورڈ ہی میں داخلہ لینا ہوگا۔ رات کے خواب اس پر ابھی تک اثر انداز تھے۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اتنے کم دنوں کے وقفے سے وہ خواب پھر نظر آ کر اس کی تمام توانائیاں نچوڑ کر لے گیا تھا۔ کل رات نیند لانے کے لیے اس نے دوا لے لی تھی، کیونکہ اس کے سر میں شدید درد تھا اور اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کے لیے چند گھنٹوں کی نیند بے حد ضروری ہے، مگر وہ چند گھنٹوں کی نیند ہی اس کے لیے بے پناہ اذیتوں کا باعث ہوئی تھی۔ خواب سے بیداری کے بعد وہ پھر اسی درد اور اذیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ 32 سال کا بظاہر بہت صحت مند اور بھرپور مرد نظر آتا تھا، مگر اس کے ساتھ صحت کے کئی مسائل تھے۔ وہ ڈپریشن کا دائمی مریض تھا، اسے انسومیا بے خوابی کی تکلیف لاحق تھی، اسے ڈراؤنے خواب آتے تھے اور یہ ڈراؤنے خواب اپنے ساتھ اس کے لیے مائیگرین کا درد لاتے تھے۔ اس کی گردن کے پچھلے حصے سے ایک شدید کی درد کی لہر اٹھتی تھی جو اس کے کندھوں، ہاتھوں اور سر تک پھیل جایا کرتی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے اعصابی درد بتایا تھا، اس کی میڈیسنز دے رکھی تھی، اسے خوش رہنے اور کچھ بھی پریشان کن بات نہ سوچنے کی ہدایت کر رکھی تھی، مگر کیا خوش رہنے کی کوشش کرنے سے انسان خوش رہ سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے اس کی تمام تکالیف کا سبب اس کے ڈپریشن اور زندگی سے نا امیدی کو قرار دیا تھا۔ یہ وجوہات ختم کرنے سے وہ قاصر تھا، سو وقتاً فوقتاً اٹھتے اس درد کو خاموشی سے سہ لیا کرتا تھا۔ کبھی نہ ہوتا تو یہ 2 مہینے نہ ہوتا، اور اگر ہونے پر آ جاتا تو کئی دن اس کو نڈھال اور اذیت میں مبتلا کیے رکھتا تھا۔ اس درد کے ساتھ اس کے اندر غصہ اور زندگی سے نفرت لوٹ آیا کرتی تھی۔ وہ بہت غصیلا ہو جاتا تھا، معمولی باتوں پر اسے غصہ آنے لگتا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا کہ غصہ در حقیقت اس کے اندر کی اداسیاں اور محرومیاں تھی۔ جیسے جیسے یہ درد بڑھتا، اس کا ڈپریشن بھی بڑھتا اور اس کے اندر اپنی زندگی کو ختم کر لینے کی خواہش پھر بیدار ہونے لگتی۔ یہ کیفیت مستقل نہیں رہتی تھی، کبھی چند دن، کبھی چند گھنٹے، کبھی محض چند منٹ، مگر یہ اس کا مسلسل طور پر پیچھا بھی نہیں چھوڑتی تھی۔ طبیعت جیسی بھی تھی، اسے دفتر تو ہر حال میں جانا تھا۔ وہ ہوٹل میں بیٹھ کر اس درد کے نخرے اٹھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس پر طاری ہوا خود کو ختم کرنے دینے کا احساس اسے خود کو تکلیف اور اذیت دینے پر اکسا رہا تھا۔ اس کی گردن میں اس شدت کا درد تھا کہ وہ اپنی گردن دائیں بائیں گھما نہیں پا رہا تھا۔ سر اس درد سے پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، سانس بھی جیسے کچھ کھچ کر آ رہی تھی، مگر وہ روز کی طرح تیار ہو کر آفس جا رہا تھا۔ دفتر میں وہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دے رہا تھا کہ اسے کتنی شدید تکلیف ہے۔ اسے گردن دائیں بائیں نہ گھماتا دیکھ کر زیادہ سے زیادہ کسی نے کچھ سوچا ہوگا تو یہی کہ رات سونے میں اس کی گردن میں کوئی جھٹکا وٹکا آ گیا ہے۔ روبرٹو نے تو اس سے یہ بات پوچھ بھی لی تھی،
ہاں، سوتے میں جھٹکا آ گیا تھا، اس نے روبرٹو کی بات کا اسبات میں جواب دیا تھا۔ روبرٹو اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ 4-5 دنوں کے لیے گھومنے پھرنے وینس جا رہا تھا۔ تم بھی وینس ضرور جانا سکندر، اٹلی آئے ہو، وینس گھومے بغیر واپس چلے گئے تو تمہارا ٹرپ ادھورا رہ جائے گا۔ روم، جہاں وہ قیام پذیر تھا۔ سکندر کو اسے دیکھنے اور وہاں گھومنے پھرنے کا کوئی شوق نہ تھا۔ تو وہ اٹلی کے کسی اور شہر میں کیا جاتا؟ بہرحال اس نے ہاں کوشش کروں گا کہہ کر روبرٹو کی اس بات کا بھی اس بات میں یہ جواب دیا تھا۔ آج رات اسے آفس کے انتہائی اہم کام سے نیپلس جانا تھا۔ وہاں کی ایک کمپنی کو ان کی کمپنی کے ساتھ ایک انتہائی اہم نوعیت کی میٹنگ تھی۔ آفس کی جانب سے اس کے جانے کے انتظامات مکمل تھے۔ اٹلی کی انتہائی تیز رفتار اور مہنگی ترین ٹرین جو اٹلی کے مختلف شہروں کے درمیان چلا کرتی تھی، اس میں اس کی سیٹ ریزرو کروا دی گئی تھی۔ الٹا ویلوسیٹا نے اسے 1.25 گھنٹے میں نیپلس پہنچانا تھا۔ صبح 8:30 بجے اس کی میٹنگ تھی اور میٹنگ سے قبل چند گھنٹے گزارنے کے لیے آفس کی جانب سے نیپلس کے ایک پرآسائش ہوٹل میں اس کے لیے روم بھی بک کروایا جا چکا تھا۔ وہ آفس میں پورا دن گزار کر شام میں ہی اٹھا تھا۔ ڈر تھا تو ہوا کرے، اس نے واپسی کے لیے روزانہ کی طرح واک کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ میٹرو ٹیکسی یا آفس کی گاڑی میں اپنے ہوٹل نہیں جائے گا، اس نے خود اذیتی سے سوچا تھا۔ ابھی وہ ویا بیبرنی پر تھا جب پیچھے سے ایک گاڑی نے اسے ہارن دیتی اس کے نزدیک آ کر رکی۔ دیکھو تقدیر نے پھر ہمیں ملا دیا، لیزا ہنس کر گاڑی کا شیشہ نیچے کرتی ہوئی اس سے بولی تھی۔ وہ جواباً کچھ بھی نہیں بولا۔ آخر اس لڑکی کی یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اس کی اس بے تکلفی پر سخت ناپسند کرتا ہے۔ آؤ بیٹھو، کہاں جانا ہے تمہیں؟ میں ڈراپ کر دیتی ہوں۔ وہ اس طرح بول رہی تھی جیسے اس کی کوئی دوست ہو۔ وہ اپنا غصہ دباتا ہوا خشک لہجے سے بولا، نو تھینکس، میں واک کر کے جانا چاہتا ہوں۔ کم آن سکندر، تکلیف مت کرو، میں تمہیں ڈراپ۔ لیزا کا بے تکلفی اور اصرار لیا جملہ اس نے مکمل نہیں ہونے دیا تھا۔ بھاڑ میں جائے روبرٹو، اس کی یہ دوست، اور بھاڑ میں جائے لحاظ اور اخلاقیات۔ غصہ اور جارحیت میں اس پر پوری طرح حاوی تھی۔ جب میں تمہیں منع کر چکا ہوں تو تمہاری سمجھ میں میری بات کیوں نہیں آ رہی؟ میں تمہارے ساتھ بات کرنے، بیٹھنے یا دوستی کرنے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ تمہیں کی بات سمجھ لینی چاہیے۔ روبرٹو کی دوست ہو تو اس کی دوست بن کر رہو، میرے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش مت کیا کرو۔ وہ بہت بدتمیزی سے خاصی تیز آواز میں بولا تھا۔ لیزا اس کی بدتمیزی پر حیرت سے آنکھیں پھاڑے بالکل ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں رکا نہیں تھا۔ وہ غصے سے تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے فوراً آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ اپنے ہوٹل آ چکا تھا۔ اسے شدید تکلیف تھی۔ وہ آتے ہی بغیر لباس تبدیل کیے بیڈ پر لیٹ گیا تھا، مگر اسے لیٹنے میں بھی بہت تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ گردن، کندھے اور بازوؤں میں درد کی شدت کے سبب وہ اپنی مرضی کے مطابق کروٹ بھی نہیں لے پا رہا تھا۔ اس کے سر میں ناقابل بیان حد تک درد تھا، جس پر وہ درد ہرٹ سے بڑھتا ہوا محسوس ہوا تب وہ بیڈ سے اٹھا۔ وہ اپنے ساتھ وہ تمام میڈیسنز لایا ہوا تھا جو ڈاکٹر نے اس کے لیے تجویز کر رکھی تھی۔ اس نے گلاس میں پانی نکالا اور خالی پیٹ وہ تیز اثر دوا لے کر جو ڈاکٹر نے اس کو دی تھی، اس درد کے لیے تجویز کر رکھی تھی، دوا لے کر وہ واپس بیڈ پر لیٹ گیا۔ خود کو پرسکون کرنے کے لیے اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس دوا سے درد کم ہونے کے ساتھ ساتھ نیند بھی طاری ہوا کرتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود پر نیند کا غلبہ محسوس کیا تو سوچا کہ اچھا ہے وہ تھوڑی دیر سو لے، ابھی اس کی روانگی میں خاصے گھنٹے باقی ہیں۔ وہ سو کر اٹھے گا تو درد ختم نہیں بھی ہوا تو کم ضرور ہو چکا ہوگا۔ اس کی آنکھ کھلی تو کمرہ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کتنی دیر سویا ہے اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ مائیگرین میں کمی تھی، مگر گردن اور کندھے کا درد اپنی جگہ پر برقرار تھا۔ اسے یاد آیا وہ آفس سے آ کر دوا لے کر سو گیا تھا۔ اس وقت چونکہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، باہر سے روشنی آ رہی تھی، اس لیے اس نے کمرے کی لائٹس بھی آن نہیں کی تھی۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟
اسے جانے کی بھی تو تیاری کرنی ہے۔ اس نے پاس رکھا موبائل اٹھا کر اس پر وقت دیکھا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ شاید وہ موبائل میں ٹائم غلط دیکھ رہا ہے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی گھڑی کی طرف دیکھا۔ صبح کے 4:02۔ وہ اس کی ٹرین کو رات کے 1 بجے روانہ ہونا تھا۔ وہ گھبرا کر ایک دم ہی بیڈ پر اٹھ کر بیٹھا تھا۔ اس کی ٹرین مس ہو گئی۔ اب وہ وقت پر نیپلس کسی طرح پہنچ پائے گا؟ وہ اس طرح سے کیسے سوتا رہ گیا؟ اسے دوا نہیں لینی چاہیے تھی۔ چند گھنٹوں کی تو بات تھی، برداشت کر لیتا درد۔ بہرحال جو ہو چکا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ اب اس کو فوری طور پر اس پریشانی کا کوئی حل ڈھونڈنا تھا۔ اسے فوری طور پر نیپلس پہنچنے کے لیے کوئی اور راستہ ڈھونڈنا تھا۔ اس نے ہوٹل کے ریسیپشن کا نمبر ملایا۔ وہاں پر اسے بتایا گیا کہ الٹا ویلوٹو اور یوروسٹار ان دونوں تیز رفتار ٹرینوں میں سفر کے لیے بہت سی سیٹ ریزرو کروانی پڑتی ہے۔ اچھا تو وہ سیٹ ریزرو کروا لیتا ہے۔ اگلی ٹرین کتنے بجے روانہ ہوگی؟ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے اسے اس کی مطلوبہ معلومات 25 منٹ کے بعد فون پر پہنچائی تھی۔ صبح 6 بجے یوروسٹار نے روانہ ہونا تھا، مگر اس میں کوئی سیٹ دستیاب نہیں تھی، اور اگلی الٹا ویلوسیٹا نے روم سے نیپلس کے لیے روزانہ ہی صبح 8 بجے جانا ہوتا تھا۔ وہ حقیقتاً پریشان ہو گیا تھا۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر بیٹھا تھا۔ میٹنگ کی اہمیت، اس کی حساس نوعیت، اسے تو وہاں وقت سے پہلے پہنچنا چاہیے تھا، جبکہ یہاں تو اس کی صحیح وقت پر ہی نہ پہنچنے کے لیے لالے پڑے ہوئے تھے۔ روبرٹو کے علاوہ اس کے پاس اپنے یہاں کے آفس کے کسی بھی فرد کا کانٹیکٹ نمبر نہیں تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ کسی نہ کسی طرح تو اسے مدد لینی ہی پڑے گی۔ اٹلی اس کا ملک نہیں، اسے یہاں کی زبان نہیں آتی۔ ہوٹل سے تو معمولی سی معلومات ہی اسے آدھے گھنٹے بعد پہنچائی گئی تھی۔ کیا پتہ کبھی تمہیں آرٹ میں دلچسپی ہو جائے اور تم مجھ سے کوئی پینٹنگ بنوانا چاہو۔ روبرٹو کے علاوہ اور کون اٹالین ہے جسے وہ جانتا ہے، جس کا کانٹیکٹ نمبر اس کے پاس موجود ہے؟ اس نے ذہن دوڑانا شروع کیا تو یکدم ہی اسے 2 روز قبل لیزا کے ساتھ لنچ کرنا اور اس کا اپنا نمبر دینا یاد آیا۔ اس نے وہ چٹ کہاں رکھی تھی؟ پھینکی تو نہیں تھی، یہ اسے یاد تھا۔ ہاں، روبرٹو کے سامنے مروت ظاہر کرنے کو اس نے وہ چٹ جیب سے اپنا والیٹ نکال کر اس میں رکھی تھی، یہ سوچ کر باہر جا کر پھینک دے گا، مگر پھر اسے وہ پھینکنا یاد نہیں رہی تھی۔ وہ ایک دم ہی تیز رفتاری سے اٹھا۔ والیٹ اس کے کوٹ کی جیب میں تھا اور کوٹ صوفے پر پڑا تھا۔ اسے جلدی سے والیٹ میز پر پورا کا پورا خالی کر دیا۔ اس میں سے وہ چٹ نکل آئی تھی، وہ لیزا کا موبائل نمبر تھا۔ اس نے تیز رفتاری سے وہ نمبر ڈائل کیا تھا۔ وہ نیپلس جلدی پہنچنے کا کوئی متبادل ذریعہ اس نے پوچھ لے گا۔ اس کا تو یہ ملک ہے، وہ اسے ضرور کوئی متبادل بتا سکے گی۔ بیل جا رہی تھی، مگر یہ ٹائم کیسے فون کرنے کا کوئی مناسب ٹائم ہے؟ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو 4:45 بجا رہی تھی۔ وہ لیزا کا دوست نہیں، اس کا لیزا پر ایسا کوئی حق نہیں کہ وہ اسے بے وقت فون کھڑکا سکے، جبکہ گزشتہ سال وہ اس سے کافی ٹھیک ٹھاک بدتمیزی بھی کر چکا ہے۔ اس خیال کے آنے کی دیر تھی، اس نے فوری ہی لائن کاٹ دی تھی۔ نہیں، لیزا کو فون کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ابھی اس نے لائن کاٹی ہی تھی کہ لیزا کے نمبر سے اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے فوراً ہی کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو، وہ آہستگی سے بولا تھا۔ جواباً وہ اٹالین میں روانی سے کوئی جملہ بولی تھی جو ظاہر ہے اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ جواباً انگریزی میں بولا تھا، لیزا، یہ میں ہوں، سکندر۔ اوہ سکندر، تم ہو؟ وہ جیسے انجانے نمبر سے کال کرنے والے کو اب شناخت کر پائی تھی۔ میرے پاس نامعلوم نمبر سے کال آئی اور پھر فوراً ہی لائن کاٹ دی گئی، تو میں نے حیران ہو کر سوچا کون ہے اس ٹائم پر کال کرنے والا، کون ہو سکتا ہے؟ چیک کرنے کے لیے وہی نمبر ملا لیا۔ وہ اپنے اس مخصوص خوش اخلاق انداز میں بولی تھی، آئی ایم سوری، میں نے تمہیں غلط وقت پر کال کی۔ کوئی بات نہیں، میں جاگی ہوئی ہوں۔ تم بتاؤ کیسے فون کیا تھا؟ کوئی پرابلم؟ وہ کل اس سے کتنی بدتمیزی سے پیش آ چکا ہے۔ اس بات کا ہلکا سا بھی تاثر اس کے لہجے میں موجود نہیں تھا۔ اس کی وہ ہی بے تکلفی اور خوش دلی کو آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ مجھے صبح 8 بجے نیپلس پہنچنا ہے، ایک بہت ہی اہم میٹنگ کے لیے۔ اتفاق سے میری آنکھ لگ گئی اور میری ٹرین مس ہو گئی۔ پلیز تم مجھے یہ گائیڈ کر دو کہ اب کس ذریعے سے سفر کروں کہ نیپلس درست وقت پر پہنچ سکوں۔
تمہیں نیپلس جانا ہے؟ اس نے سوچنا شروع کیا۔ جہاز کا آپشن تو فضول ہے، فلائٹ کا ٹائم تو 1 گھنٹے سے بھی کم ہے، مگر یہاں سے ایئرپورٹ پہنچتے، پھر وہاں تمام فارمیلٹیز گزرتے، سفر کرنے کے بعد نیپلس پہنچو گے تو وہاں بھی ایئرپورٹ سے شہر کے مرکز تک پہنچنے میں تمہیں کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ جتنی بھی فاسٹ ٹرینز ہیں ان میں تمہیں کم سے کم بھی 1 دن پہلے سیٹ ریزرو کروانی پڑے گی، کیونکہ ٹورسٹ سیزن ہے اور ان پر رش ہوگا۔ سلو ٹرین سے پہنچنے میں تمہیں 3 سے 3.5 گھنٹے لگ جائیں گے۔ وہ جیسے مختلف آپشنز پر غور کرتی جلدی جلدی بول رہی تھی۔ بائی روڈ، وہ ایک دم ہی بولی، تمہیں بائی روڈ نیپلس جانا چاہیے۔ صبح سویرے کا وقت ہے، اس وقت تمہیں زیادہ ٹریک نہیں ملے گا، اور ڈرائیور اگر مجھ جیسا ہوا تو تمہیں 2.5 گھنٹے میں نیپلس میں ہوگے۔ وہ ہنس کر بولی۔ ابھی وہ جواباً کچھ بول ہی نہیں پایا تھا کہ وہ فوراً ہی مزید بولی، تو مجھے اپنے ہوٹل کا نام بتاؤ، میں تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ جتنی دیر مجھے پہنچنے میں لگے گی تم اس میں اپنی تیاری کر لو۔ وہ اس سے صرف مشورہ اور حل معلوم کرنا چاہتا تھا، اس کی مدد نہیں لینا چاہتا تھا۔ یہ بالکل بھی مناسب نہیں تھا اپنی وجہ سے کسی کو زحمت دینا، نیند سے اٹھانا اور پھر دوسرے شہر لے جانا۔ تم زحمت مت کرو لیزا، میں اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ کس طرح بائی روڈ نیپلس پہنچ جائے گا۔ ٹیکسی وغیرہ کا بھی اگر بندوبست کرتا ہے تو زبان کا مسئلہ راستے میں اور منزل تک پہنچنے میں درپیش آ سکتا تھا۔ لیزا اس کے ادھورے جملے کے جواب میں فوراً بولی تھی، ابھی ان فارمیلٹیز کو رہنے دو، اس وقت تمہارے لیے اہم ہے وقت پر نیپلس پہنچنا۔ تم جلدی سے تیاری کرو، میں فوراً پہنچ رہی ہوں۔ ہاں، اس وقت اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا تھا۔ اس نے نیم رضامندی کے ساتھ لیزا کو اپنے ہوٹل کا نام بتا دیا تھا۔